اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت بھاری بوجھ رکھے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق کوئی شک نہیں کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے مشقت میں، بوجھ میں، تھکا دینے والے کام میں۔ ایموشنلی آپ اسٹرگل کر رہے ہوں گے، فزیکلی اسٹرگل کر رہے ہوں گے، ہیلتھ وائز آپ اسٹرگل کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے فائنینشلی ہو، لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو۔ یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی ہی اس طرح سے ہے کہ اللہ آپ کے امتحان لیں۔ بعض اوقات آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ان کی زندگیاں تو بڑی آسان ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کیا کیا مشقتیں رکھی ہیں جو کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ہر کوئی مشقت میں گھرا ہوا ہے، ہر کسی کے اپنے مسئلے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سوچیں گے کہ جو فرعون تھا اس کے پاس تو بڑا ملک تھا، بڑا امپائر تھا، اس کے پاس بہت بڑی آرمی تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا جو ایک انسان چاہ رہا ہو، تمام دولت، تمام پاور، تمام سٹیٹس، اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو اور مومنین کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ بھی ڈر کی حالت میں رہا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ کہ وہ ڈر کی حالت میں رہتے تھے، راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، ان کی زندگی میں کوئی آرام نہیں تھا۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس مادی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن مینٹلی وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ایموشنلی ٹھیک نہیں ہوتے۔ سو جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا امتحان لیتے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں۔ سو پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں خود کو بھی ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ ہماری زندگیوں میں کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ ایسا نہیں کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں اب میں کبھی بھی دکھی نہیں ہوں گا، کہ یا میں مسلمان ہوں تو مجھے کبھی بھی غم کا سامنا نہیں دیکھنا پڑے گا، یا میری زندگی میں کبھی فیملی پرابلمس نہیں ہوں گی، یا میری زندگی میں کبھی معاشی مسئلے نہیں آئیں گے، یا صحت کے مسئلے نہیں آئیں گے، یا جو بھی ہیں۔ ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے اور جو ہمارا اللہ سے تعلق ہے، یہ ایسا نہیں کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ایک دم، یہ ایسا نہیں کہ آپ ان لوگوں سے اپنی جان چھڑا لیں گے جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کا مقصد یہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو انبیاء علیہم السلام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے سب سے گہرا تعلق تھا، ان کی زندگیاں تو بہت آسان ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے خاص ہیں، وہ ایک دعا مانگتے ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی۔ لیکن اب جتنے بھی انبیاء کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جتنے قریب تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کی زندگیاں اتنی ہی مشکل اور مشقت والی تھیں۔ اور بعض اوقات یہ جو مسئلے اور مشکلات آتی تھیں وہ کوئی دشمنوں سے نہیں آتی، بلکہ ان کے خود کے خاندان سے مشکلیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کی طرف سے جن سے وہ دور بھی نہیں ہو سکتے، ساری زندگی وہ ساتھ رہیں گے اور وہ ان مسئلوں سے نہیں دور جا سکتے۔ سو یہ بات کہنا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہم مشقت میں رہیں گے اور ہمارے حالات جو ہیں وہ اچھے برے ہوتے رہیں گے، ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا یا مشکل لوگوں کا سامنا ہوگا، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اچھا اگر تمہارا ایمان زیادہ ہوتا نا تمہاری زندگی میں یہ مسئلے نہ آتے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو جتنا زیادہ ایمان ہوگا تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلے نہیں ہوں گے، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طوفان میں لا رکھا ہے۔ آپ ایک سمندر میں ہیں اور طوفان آیا ہوا ہے اور موجیں اٹھ رہی ہیں اور آپ چھوٹی سی کشتی میں ہیں اور آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ کب میری کشتی ڈوبے گی۔ سو ایمان کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ ایمان جو ہے نا وہ آپ کو قوت دیتا ہے اور آپ کو استطاعت دیتا ہے کہ آپ اس طوفان کو آسانی سے پار کر لیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ گیلے نہیں ہوں گے یا آپ کی جو کشتی ہے وہ ڈگمگائے گی نہیں، لیکن اب آپ کے پاس وہ قوت آ گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ حوصلہ ہے کہ آپ اس کو پار کر لیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی میں مسئلے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو ان سے لڑنا، ان کو فیس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔